ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد ان کو اللہ کی عذاب سے ہرگز نہیں بچا سکیں گی۔ وہ جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب کفار کا احوال بیان کیا جا رہا ہے، کفار کے، یعنی وہ اپنے خیال میں دنیا میں جو بھی نیکی کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ سب ضائع ہو جائے گا، رائے گا جائے گا، اور ان سے اللہ کے عذاب کو ہٹایا نہیں جا سکتا، پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ وہ نیکی کے راستے میں جو مرضی خرچ کرتے رہیں وہ سب ضائع ہے، جتنا مرضی خرچ کر لیں۔ اب یہودی جو تھے اور منافقین جو تھے اور مشرک جو تھے، یہودی، مشرک اور منافق لوگ جن سے تھے، اب یہ کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں ان کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے دلوں میں بغض تھا، نفرت تھی، اس عداوت کی آگ میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے تھے کہ کسی طرح حضور کو نقصان پہنچے، نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ اپنے مال خرچ کرتے تھے، جن سے یہودی جن سے اور منافق جن سے اور کافر جن سے۔ اچھا، اور یہ جو مال وہ خرچ کرتے تھے اس پر پھر وہ بڑے خوش ہوتے تھے اور آپس میں بیٹھ کر فخر کرتے تھے ایک دوسرے کے اوپر کہ دیکھو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے میں نے یہ کام کیا، دوسرا کہتا تھا میں نے یہ کام کیا، تیسرا کہتا تھا میں نے تو اس سے بھی بڑھ کر کام کیا، اتنا میں نے مال خرچ کر دیا آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کے مال اور ان کی اولاد جو ہے وہ ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ جو مال وہ خرچ کر رہے ہیں، یا وہ اگر اس خام خیالی میں ہے کہ ہمیں ہمارے مال اور ہماری اولاد جن سی ہے، تو نہ ان کے کام ان کی اولاد آئے گی نہ ان کے مال آئیں گے، تو وہ نہیں بچا سکیں گے جن سے۔ یہ چیز ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ جہنمی ہیں
اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اب یہ اللہ پاک کا کہ وہ لوگ وہ جہنمی ہیں اور وہ جہنم میں ہی رہیں گے ہمیشہ، ان کے مال اور ان کی اولاد ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنی اولاد کو استعمال میں لاتے تھے اور اپنے مال کو خرچ کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان ہو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو ان کے مال اور ان کی اولاد جو ہے یہ عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ اچھا، کیوں اب مال اور اولاد کا خاص طور پر کیوں ذکر فرمایا؟ اس لیے کہ انسان جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے کبھی مال کا فدیہ دیتا ہے اور کبھی اپنی اولاد کے ذریعے سے اپنے آپ کو دکھ اور درد سے بچا لیتا ہے، اس لیے اولاد کا ذکر کیا اور مال کا ذکر کیا۔ ویسے بھی قرآن پاک کے اندر کئی جگہ پر یہ چیز آئی کہ قیامت والے دن جو ہے مال اور اولاد جو ہے یہ کسی شخص کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال نفع دے گا نہ بیٹے کوئی نفع دیں گے، اس دن نہ مال کوئی نفع دے گا۔ دوسری جگہ پر ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا افْتَدَىٰ بِهِ، سو ان میں سے کسی سے زمین کے برابر بھی اگر کوئی سونا وہ دے گا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، خواہ وہ اسے فدیے میں دے دے۔ زمین کے برابر بھی اگر کوئی شخص سونا دینا چاہے وہ نہیں قبول کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ ہے وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں ہیں جو تمہیں ہم سے قریب کر دیں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنے مال کے ذریعے یا اپنی اولاد کے ذریعے ہمارے قریب ہو جاؤ گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خیر، اوپر تو ذکر کفار کا ہو رہا ہے کہ کفار، دوسرے منافق، تیسرے یہودی، وہ کیا کرتے تھے؟ اپنا مال جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے خرچ کرتے تھے۔ تو ان کا اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو نہ تو ان کا مال کوئی فائدہ دے گا نہ ان کی اولاد ان کو فائدہ دے گی، وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ جہنمی ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان کو ان کی اولاد یا ان کا مال جو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے، اور وہ ہیں ہی جہنمی، اور ایسے جہنمی ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اب یہ جو کافر لوگ تھے یہ کیا کرتے تھے؟ دنیا کی اغراض و مقاصد کی خاطر اور دنیا کی لذتوں کی خاطر یہ اپنا مال خرچ کرتے تھے۔ اچھا، اگر وہ مال کو غریبوں کی مدد کے لیے یا نیکی کے راستوں میں خرچ کرتے ہیں، اگر وہ کر ہی دیتے ہیں، فرض کر لو کہ کسی غریب کی مدد کر دو یار، اچھا یہ نیکی کا کام ہے، یہ نیکی کا کام کر لو، اس میں یہ مال خرچ کر دو، تو نیت کیا ہوتی ہے؟ نیت ان کی اللہ کی رضا نہیں ہوتی، نیت ان کی لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے کہ میں بڑا نیک ہوں اور میں اللہ کے راستے میں یہ نیکی کر رہا ہوں یا یہ کام کر رہا ہوں، یا لوگوں کو سنانے کی خاطر وہ ایسا کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر میرا ایک بڑا چرچا ہوگا کہ یہ تو بڑا نیکی کرنے والا بندہ ہے، یہ تو بڑا سخی ہے، یا یہ تو بڑا صدقہ اور خیرات کرنے والا اور کمزور لوگوں کا خیال رکھنے والا بندہ ہے،
یا لوگوں کو سنانے کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ اچھا، یا پھر یہ کہ لوگ میری تعریف کریں گے، یا پھر یہ کہ لوگوں میں میری شہرت ہوگی، یا پھر یہ کہ لوگوں میں فخر کرنے کے لیے کہ میں 10 بندوں کے اندر ذرا کر کے چلوں گا کہ یہ نیکی کا کام میں نے کیا ہے جو ان سے، تو وہ اس لیے یہ نیک کام کرتی ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے نیک کام نہیں کرتے، اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتے۔ اور اگر اللہ کے لیے خرچ کرتے تو اس کی ایک شرط ہے، یہ کافر، یہ یہودی یا ان میں جو منافق تھے، اگر یہ اللہ کے لیے خرچ کرتے تو پھر شرط یہ تھی کہ پہلی جو شرط ہے وہ یہ کہ اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ ان پر تو ایمان لائے نہیں تو یہ کیا کام کرنے لگے ہوئے ہو جن سے؟ پہلے ان پر تو ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اچھا، لیکن بلکہ الٹ یہ تھا کہ وہ تو اپنا مال خرچ کرتے تھے لوگوں کو اللہ کے قریب جانے سے روکنے کے لیے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے سے روکنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نہ داخل ہو جائیں، کہیں حضور کے قریب نہ چلے جائیں۔ اس کام کے لیے وہ یہ پیسے خرچ کرتے تھے جن سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بغض اور نفرت، عداوت جو ان کے دلوں میں تھی، اس کی وجہ سے وہ آپ کی حضور کی مخالفت میں اپنے مال جو ان سے خرچ کرتے تھے، حضور کی مخالفت کے اندر۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد جو ہیں وہ ان کو اللہ کے عذاب سے ہرگز نہیں بچا سکیں گے، وہ جہنمی ہیں، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ایسے جہنمی ہیں کہ وہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ۔ وہ جس چیز کو دنیا کی اس زندگی میں خرچ کرتے ہیں، جس چیز کو دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، ان کی آگے ایک اور مثال دی جا رہی ہے، تو اس کی مثال اس ہوا کی طرح ہے جس میں جلا دینے والی سردی ہو، جلا دینے والی ایسی سردی، سخت سردی ہو جو کھیتی باڑی کو، کھیتیوں کو جلا کے خاک کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے۔ ان کا مال خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے، اس ہوا کی طرح، اس ٹھنڈی سرد ہوا کی طرح، اتنی ٹھنڈی اور سرد ہوا کی طرح جو کھیتیوں کو جلا دیتی ہے، جو جلا دینے والی سخت سردی ہو جس ہوا کے اندر جی، اور جو ان لوگوں کی کھیتیوں پر پہنچے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ پھر وہ ہوا اس کھیت کو جلا ڈالے، پھر وہ ہوا جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو وہ ہوا جون سی ہے ان کے کھیت کو جون سی ہے جلا ڈالے۔ اچھا، اب یہ جو کافر تھے جو اللہ کی مرضی کے خلاف اپنا مال خرچ کرتے تھے، اللہ کی رضا کی خاطر نہیں بلکہ الٹا، یہ منافق، یہ یہودی، یہ کافر اللہ کی مرضی کے خلاف اس مال کو خرچ کرتے تھے، تو اللہ نے ان کے مال کے خرچ کرنے کی مثال کس چیز سے دی؟ اس سرد ہوا سے، جس طرح ظالموں کے کھیت پر سخت سرد جلا دینے والی ہوا پہنچی اور وہ اس کھیت کو جون سا ہے جلا ڈالی، اللہ نے اس سے مثال دی۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم کے سبب
ظالم جب ظلم کرتے ہیں ان کے ظلم کے سبب ان کے کھیتوں کو جلا ڈالتا ہے، ان کے کھیتوں کو جلا ڈالتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ آخرت میں کافروں کے اعمال کو بھی جلا کے راکھ کر دے گا، برباد کر دے گا، ضائع کر دے گا۔ جو کافر، یہودی اور منافق ان لوگوں کے جو اعمال تھے، ان کے اعمال کو بھی آخرت میں اس طرح جلا کر خاک کر دے گا یا برباد کر دے گا، ان کے اعمال کو رائگاں کر دے گا۔ اور ان لوگوں کے جو عمل ہیں، بھلے انہوں نے جتنا مرضی پیسہ نیکی کے کاموں میں بظاہر دکھانے کے لیے یا اپنی شہرت پانے کے لیے خرچ کیا ہو، وہ سب ضائع ہو جائے گا، وہ قبول نہیں کیا جائے گا، ان کے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے۔ تو ان کے اعمال کو اب ان کے اعمال کو قبول نہ فرمانا یہ اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں ہے۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ تو اب یہ اصل میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان کو، ان لوگوں کے جو برے اعمال تھے، ان کو ان کے برے اعمال کی سزا دی ہے، یہ ظلم نہیں کیا گیا ان کے اوپر، تو بلکہ ظلم تو خود انہوں نے اپنی جانوں پر کیا کہ وہ حق کو چھوڑ کر باطل کے راستے میں، سچ کو چھوڑ کر جھوٹ کے راستے پر چل دیے، اور ایمان کے ساتھ اپنے ایسے اعمال انہوں نے نہ بنائے جنہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ بیان فرمایا ہے ایک، کہ وہ ایمان کے بغیر کسی شخص کا کوئی نیک عمل قبول نہیں فرماتا۔ ایمان والوں کے نیک عمل قبول کیے جاتے ہیں، جن کے وجود میں ایمان نہیں ہے ان کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جس مرد یا عورت نے نیک عمل کیا، قرآن شرط یہ کہ وہ مومن ہو، تو ہم اس کو ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے، اور ہم ان کے بہترین کاموں کا ان کو ضرور اجر عطا فرمائیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔